ٹھیک ہے. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کی باتیں ہمیں بتائی, جو نصیحتیں ہمیں دی, وہ کیا تھی ہم دیکھتے ہیں تاکہ اس سے ہمیں پتا چلے کہ اس کے فائدے کیا ہے. سب سے پہلی چیز دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگ متاثر تھے, قبول نہیں کی تھی, لیکن قبول نہیں کیا کہ متاثر تھے کہیں نہ کہیں, لیکن آپ کے اخلاق سے یہ مکمل طور سے جو قائل تھے. آپ کی دعوت کا انکار کرتے تھے لیکن آپ کے اخلاق سے قائل تھے کہ اس شخص جیسے اخلاق کسی کے بھی نہیں ہیں, تو آپ کے اخلاق کے قائل تھے. اور کئی بار یہ ہوا, خود کوہ صفا پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے, اس پہاڑ سے اعلان کیا اسلام کی دعوت کا, تو لوگوں نے کہا ہم آپ کی بات کو مان لیں گے کہ پیچھے ایک فوج کھڑی, اس لیے کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا, سچا اور امانت دار پایا. ٹھیک. اسی طرح دوسرا واقعہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں سے اچھا سلوک کرتے حالانکہ لوگ آپ سے برا سلوک کرتے. سیرت کا یہ دوسرا مشہور واقعہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرتے, ہمیشہ ایک بوڑھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچرا ڈالا کرتی. ہوا یوں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور اس بڑھیا نے کچرا نہیں ڈالا. رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے, سب خیر تو ہے؟ لوگوں سے پوچھا. آج اس خاتون نے جو مجھ پر روز کچرا ڈالتی ہے, میرے راستے میں تکلیف دہ چیزیں ڈالتی ہے, آج مجھ پر کچرا نہیں ڈالا, مجھے تنگ نہیں کیا, کیا بات ہے؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ادفع باللتی احسن, آپ برائی کو اچھائی سے لوٹا رہے ہیں. وہ روز کچرا ڈالتی, تکلیف دیتی ہے, ایک دن نہ ڈالا تو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آج میں بچ گیا, یہ کہہ رہے کہ بیمار تو نہیں بیچاری, روز مجھے تکلیف دیتی تھی, کہاں ہے آج وہ؟ تو کہاں اللہ کے رسول بیمار ہے واقع میں. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہنچے, اس کی تیمارداری کی, بیمار پرسی کی کہ یہ بیمار ہے, کیا ہوا؟ وہ خاتون اتنی متاثر ہوئی کہ جس شخص کو میں روز تکلیف دیتی ہوں, کاٹے ڈالتی ہوں, ایذا پہنچاتی ہوں, آج میں نے اس کو تکلیف نہ دی تو آ کر میری طبیعت پوچھتا ہے وہ شخص, اور اس نے اسلام قبول کیا. دیکھ رہے ہیں آپ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جو آپ کو تکلیف دیتا ہے, ایذا دیتا ہے, آپ جواب میں کیا دیتے ہیں اس کو؟ اس کی بیماری جا کر بیمار پرسی کر رہے کہ تم کیسے ہو, طبیعت ٹھیک تو ہے؟ اس لیے کہ روز تم کچرا ڈالتی ہو, آج کچرا نہیں ڈالا تم نے مجھ پر, تو مجھے فکر ہوئی کہ کہیں تم بیمار نہ ہو. اندازہ لگائیے آپ کیا اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آئیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے یہود بھی قائل تھے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے ساتھ یہود بھی تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گھر کے پاس ایک یہود رہتا تھا مدینے میں, اور اس کا ایک لڑکا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دیکھتا رہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ اخلاق سے بڑا جو ہے وہ متاثر تھا. وہ اتنا بیمار ہو گیا شدید وہ لڑکا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پتہ چلا کہ اس کا موت کا وقت قریب ہے, آپ فوراً پہنچ گئے. یہ میں کسی مسلمان کے اور شہر اور بستی کے سب سے بڑے انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک یہودی لڑکا. آپ اس کی بیماری کی خبر سن کے رہ نہ سکے, فوراً پہنچ گئے اور اس کے پاس پہنچ کر اس کی بیمار پرسی کی, کیسے ہو, کیا مسئلہ ہے, اور وہ بالکل موت کے قریب تھا. جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو خوش ہو گیا وہ لڑکا, اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنے باپ کو دیکھتا رسول اللہ کو دیکھتا, اپنے باپ کو دیکھتا رسول اللہ کو دیکھتا, اپنے باپ کو دیکھتا رسول اللہ کو دیکھتا. اللہ کے رسول نے اس کو تلقین کی, توحید کی باتیں اس کے سامنے کہی. گو وہ آپ کی دعوت کو جانتا تھا پہلے سے, اس کا باپ بھی اللہ کے رسول کی دعوت کو سن رہا تھا, بات کو سن رہا تھا, اور لڑکی کی کیفیت دیکھ رہا تھا کہ موت کے قریب ہے, لیکن کبھی مجھے دیکھتا ہے, کبھی رسول اللہ کو دیکھتا ہے. باپ سمجھ گیا کہ لڑکا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اس دعوت کا قائل ہوں, کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ وہ چونکہ اپنے باپ کو دیکھتا تھا پھر رسول اللہ کو دیکھتا, مطلب میں قائل ہوں اس دعوت کا, اس شخصیت کا, لیکن باپ کی اجازت کے لیے دیکھ رہا تھا صرف. وہ کیا اجازت؟ باپ نے کہا اے بیٹے جو محمد کہتے اس بات کو مان لے. کیا کہا اس باپ نے؟ کہ اے بیٹے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس بات کو مان لے, اور اس نے اسلام قبول کیا, اور اس کے فوراً بعد اسی وقت اس کی جو ہے روح قبض ہو گئی اور اس کو موت آ گئی. تو آپ دیکھیے وہ لڑکا قائل تھا اللہ کے رسول کے اخلاق کا, اس کا باپ قائل تھا اللہ کے رسول کے اخلاق کا, گو وہ یہودی ہے. آج کا واقعے میں غیر مسلم ہمارے اخلاق کے قائل ہیں؟ کیا کوئی ایسا غیر مسلم ہو جو گواہی دے سکتا کہ ہاں یہ میرا پڑوسی مسلمان, اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے میں محفوظ ہوں, اس کی تکلیفوں سے, اس کی آوازوں سے اور اس کے شر سے میں محفوظ ہوں, اس کے کچرے سے اور اس کے بچوں سے اور ان کی گالیوں سے میں محفوظ ہوں؟ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں. کیا کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ غیر مسلم تو دور, آج مسلمان خود ہمارا پڑوسی اس کی گواہی نہیں دے گا کہ ہاں ہم محفوظ ہیں دوسرے مسلمان سے. اندازہ لگائیے بد اخلاقی کے کس معیار پر ہم چلے جا چکے ہیں, بد اخلاقی کس گراوٹ پر ہم پہنچ چکے ہیں. جس نبی کے ہم امتی ہیں وہ اخلاق کی سب سے بلند مرتبہ فائز ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں.